السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے لمس جنون، اور اس ناول کو لکھا ہے ضیا علی شاہ نے۔ تو چلیں جی ناول شروع کرتے ہیں۔ جی یہاں سے شروع ہوگا۔ سر چودھری وجاہت کا منشی دلاور باقی کی زمینوں کی فائلیں لے کر آیا ہے۔ شامیر اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے موبائل اور کیز کو اٹھاتے ہوئے آفس سے باہر کا رخ کرنے ہی لگا تھا کہ کانسٹیبل علی نے آ کر چودھری وجاہت کے منشی کی خبر دی۔ اوکے بھیجو اس کو۔ شامیر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اے سی پی شامیر نے ساری فائلیں باری باری چیک کرتے ہوئے فائلوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ سر جی میرے کو اجازت ہے، میں جاؤں؟ دلاور نے اے سی پی سے اجازت مانگی۔ رکو، جانے سے پہلے میرا ایک پیغام سنو اور جا کر اپنے اس چھوٹے چودھری خرم کو بتا دینا کہ گاؤں والوں کی زمینوں کی خاطر یہ پہلا اور آخری راضی نامہ تھا جو میں نے کر لیا۔ اگر مجھے گاؤں والوں کو احساس نہیں ہوتا تو تمہارے چودھری کے بیٹے کو میں چراہے میں الٹا لٹکا دیتا، اور اب میری نظر اسی پر بنی رہے گی۔ اس لیے اسے جا کے پیغام دے دینا کہ اپنے یہ سارے کالے دھندے بند کر دے۔ آج کے بعد اگر کسی بھی طرح کی اس نے گاؤں میں حرکت بازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اے سی پی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اے سی پی شامیر ملک کبھی بھی کچھ بھولتا نہیں ہے۔ دوبارہ اس کی ذرا سی حرکت پر وہ اپنی جان سے جائے گا۔ اے سی پی کا پیغام لے کر دلاور وہاں سے چلتا بنا، اور شامیر فائلوں کو لا کر الماری میں بند کرتے ہوئے اپنے موبائل اور کیز کو اٹھا کر تھانے سے باہر آ گیا۔ باقی کے کسانوں کو بھی پیغام بھجوا دو کہ صبح آ کر وہ اپنی زمینوں کے کاغذات لے جا سکتے ہیں۔ شامیر نے جاتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، جی سر، میں آپ کا پیغام سب کے کسانوں تک پہنچا دوں گا۔ کانسٹیبل نے مؤدبانہ انداز سے سلوٹ مارتے ہوئے کہا، سر خیریت، آج آپ وقت سے پہلے جا رہے ہیں؟ کانسٹیبل علی نے مؤدبانہ انداز سے سوال کیا۔ ہاں جی علی صاحب، آج گھر جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے سر میں درد اور میں کافی تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ اے سی پی شامیر کا اپنے جونیئر کے ساتھ بھی اخلاق بہت اچھا تھا۔ جب اس نے چارج سنبھالا تو تھانے کا نظام و نفری کا ماحول بہت خراب تھا، جس کو اے سی پی شامیر ملک نے بہت جلد کور کرتے ہوئے سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا۔ اب تو ساری نفری اس کی فین ہو چکی تھی۔ سر آپ نے بتایا نہیں، میں آپ کے لیے چائے یا کافی لے کر آؤں؟ علی نے فکریہ انداز سے کہا، نہیں یار، بس گھر جانا چاہتا ہوں، کام سے بھی آج جلدی فرصت مل گئی ہے تو میرے خیال میں اب گھر جانا چاہیے۔ شامیر جی کہتا ہوا مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جی سر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ کانسٹیبل علی مسکراتا ہوا اپنے کیبن کی طرف روانہ ہوا۔ میرب کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد رومان شاہ آج فرسٹ ڈے آفس گیا۔ کام کے اوور لوڈ ہونے کی باعث تھکن سے چور رومان شاہ کندھے پر کوٹ لٹکائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے جا ہی رہا تھا کہ اچانک کچن سے کھٹ پٹ کی آواز گلابی رنگ کے آنچل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس کے دل نے بلنک کیا کہ کچن میں جھلکتا ہوا گلابی آنچل میرب کا ہے۔ نظر اٹھائے رومان شاہ نے دو قدم ریورس لیتے ہوئے ایک پاؤں کو ہوا میں لہراتے اور دوسرا پاؤں زمین پر ٹھہرائے ہوئے گردن کو پیچھے کی طرف جھکاتے ہوئے کچن کی جانب دیکھا، اور اس کے دل سے جو آواز آئی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کچن میں گلابی آنچل میرب کا ہی تھا، جو کچن میں بڑے مصروف انداز سے کسی کام کو سر انجام دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں قدم بڑھاتے ہوئے میرب سے 2 قدم کی دوری پر کھڑا ہوا، اس کے خوبصورت سراپے کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ میرب جو کہ چائے بنانے میں اتنی مصروف تھی کہ اس کو اپنے شاہ کے قدموں کی ہٹ کا اندازہ نہ ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے میرب کے کان کے پاس جھکتے ہوئے تھوڑی تیز آواز میں کہا۔ ہائے اللہ شاہ، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میرب رومان شاہ کی آواز سے اچانک ڈرتی ہوئی پیچھے کھڑے رومان شاہ کو دیکھتے ہوئے مڑی۔ ایک ہاتھ اپنے سینے پر اور دوسرا ہاتھ رومان شاہ کے دل پر رکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی۔ رومان شاہ کو میرب کی کنڈیشن اب پہلے سے کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں ایسے کیسے؟ میری جان کی جان تو میں رات کو نکالوں گا۔ رومان نے میرب کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے خمارانہ انداز سے اس کے پورے وجود پر نظر گاڑتے ہوئے بولا۔ میرب کی گردن پہ اپنے ہونٹوں کا نرم گرم لمس چھوڑنے لگا۔ اپنے شاہ کو بہکتے ہوئے دیکھ کر میرب نے ہلکی سی مزاحمت کی، جس کا رومان شاہ پر کوئی خاص فرق نہ پڑا، مگر اس کی مزاحمت کرنے سے اس نے اس کو مزید اپنی جانب کھینچتے ہوئے سینے کے ساتھ پیوست کیا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچن میں ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے رومان شاہ کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے میرب گھبرا کر بولی۔ میرب کی گردن پر نرم گرم لمس کو 1 سیکنڈ سے پہلے رومان نے دانت گاڑنے کی صورت میں تبدیل کیا۔ شاہ، مجھے درد تمہیں کتنی بار کہا ہے جب میں تمہارے پاس آؤں تو مجھے اس طرح سے دور مت دھکیلا کرو خود سے۔
رومان شاہ نے میرب کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے غصے سے لال آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ شاہ ہم کچن میں کھڑے ہیں۔ میرب اپنی تکلیف کو بھلا کر رومان شاہ کی لال آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ تو رومان شاہ میرب کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، بیوی ہو تم میری، کوئی گرل فرینڈ نہیں جس کو پیار کرنے اور محسوس کرنے کے لیے میں لوگوں اور جگہ کی پرواہ کرتا پھروں۔ شاہ لوگوں کی نہیں مگر گھر میں امی جان بھی ہیں، اگر امی جان کچن میں آ گئی تو؟ رومان شاہ کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں میچے ہوئے میرب اپنی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولی، تو میری امی، تو میری بیوی کو امی جان سے شرم آ رہی ہے۔ آئی لائک اٹ، تمہارا یہ لاجک مجھے پسند آیا۔ چلو یہ بتاؤ تم چائے بنانے خود کیوں آئے؟ گھر میں کوئی نہیں ہے چائے بنانے والا؟ تمہیں پتہ ہے نا تم ابھی ٹھیک نہیں ہو؟ شاہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میری لیگ میں بھی پین نہیں ہے اور باقی اسٹیچز بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں پکی بات ہے، سوچ لو میری جان۔ پھر ایک دفعہ وہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، ہاں نہیں، میری ٹانگ میں درد ہے بھی تھوڑا تھوڑا۔ میرے کو اپنے شاہ کا بہکنا اور اس کے الفاظ اب سمجھ میں آ رہے تھے کہ وہ اس کو دبے الفاظ میں کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں میری جان، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہی نہیں لگ رہی ہے۔ وہ بہکے ہوئے انداز سے اس کے پورے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے بولا، میری جان تم امی جان کو چائے دے کر روم میں آؤ، میں خود پتہ لگا لوں گا کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ آنکھ کو دباتے ہوئے شیلف پر رکھے ہوئے کوٹ کو واپس اپنے کندھے پر ڈال کر میرب کو روم میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کچن سے نکل گیا، جبکہ میرب اپنے شاہ کی کچھ پل کی قربت سے گھبرائی ہوئی دھڑکنوں کو راست پر لانے کے لیے شیلف پر ہاتھ رکھے ہوئے آگے موت کی کھڑی ہوئی گھڑی کو آنکھیں شیلف پر ہاتھ رکھے ہوئے آنکھیں موڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بی بی جی ہن اساں کو اجازت دیو، آپ کے شوہر آ گئے ہیں۔ جو عورتیں میرب کے پاس صبح سے رکی ہوئی تھی، وہ دروازے کی کھٹکھٹاہٹ سن کر اپنے دوپٹے کے پلو کو اپنے دانتوں تلے دبا کر مذاق سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عورتیں دروازہ کھول کر شامیر کو سلام بولتی ہوئی باری باری کر کے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ شامیر ایک گہری مسکراتی نظر سامنے کھڑی مرحا پر ڈال کر دروازے کی کنڈی لگا دے۔ مرحا نے مسکراتی ہوئی نظروں سے شامیر کا ویلکم کرتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ہاں جی، آج میری جان لگتا ہے کہ بہت خوش تھی، آج بہت کھلکھلا کر ہنسا جا رہا تھا۔ شامیر نے صحن میں ہی کھڑے ہوئے پیار سے اس کی گالوں پر اپنے لبوں کا لمس چڑھا۔ میر، آج میں نے ان عورتوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، انہوں نے مجھے گاؤں کے بارے میں بہت کچھ بتایا جو مجھے پہلے پتہ نہیں تھا۔ اچھا جی، مطلب کہ آج میری بیوی کو عورتوں کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا، اتنا اچھا کہ میری بیوی نے پورے دن میں ایک بار بھی فون کر کے مجھے یاد نہیں کیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے روم کی جانب آتے ہوئے کہا، سوری، سچ میں آج پورا دن آپ کو فون کرنے کا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ بڑی معصومیت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اتنی بڑی غلطی اور اتنی چھوٹی سی سوری؟ میں اپنے مجرموں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ روم میں آ کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے گرد حصار بناتے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر نظریں اس کے دل کے سراپے تک گئی۔ مطلب، وہ لفظوں کو توڑتی ہوئی شامیر کی بات کو کوئی زیادہ ہی سیریس لے کر گھبرا کر بولی، مطلب یہ کہ تمہاری غلطی کی سزا پوری رات تمہیں اپنی باہوں میں گزارتے ہوئے میں بہت خوب انداز سے دوں گا۔ وہ اپنے دہکتے ہوئے انگاروں کے جیسے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے ان کو قید کر گیا۔ اس کے جوسی جوسی نم ہونٹوں کی نمی کو پیتے ہوئے وہ مدہوش سا ہونے لگا۔ میر، آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ شامیر اس کی پنکھڑیوں کو آزادی بخشتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا تو میرا نے نوٹ کیا کہ شامیر کے لب انگاروں کی طرح دہک رہے ہیں۔ اس کی گردن پر اور چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے فکری انداز میں بولی، بس میرے سر میں تھوڑا درد ہے، تم پریشان مت ہو، میں نے ٹیبلٹ کھا لی تھی، اب تم مجھے اپنے وجود کی گرمی دو گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم میرا ویٹ کرو، میں ابھی یونیفارم چینج کر کے آتا ہوں، پلیز ذرا میرا نائٹ سوٹ دینا۔ خماردار لہجے سے بولتا ہوا ہلکے سے اس کے نازک لبوں کو چھو کر پیچھے ہوا اور اپنا نائٹ سوٹ لے کر باہر صحن میں بنے ہوئے واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ رومان شاہ اپنی امی جان کو مل کر روم میں آ کر چینج بھی کر چکا تھا، مگر میرب ابھی تک روم میں نہیں آئی تھی۔ رومان شاہ کو پتا تھا کہ میرب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت دن تک جو آزادی ملی تھی، میرب کو وہ آزادی اچھی لگنے لگی ہے۔ رومان شاہ میرب کا ویٹ کرتے ہوئے بیدار ہو کر روم کا دروازہ کھول کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ سامنے سے میرب چائے کے 2 کپ ڈش میں رکھے ہوئے روم کی جانب آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اور کچن میں رکتی تو میں تمہیں اٹھا کر لے آتا، اتنی دیر کیوں لگائی آنے میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ انتظار کرتے ہوئے رومان شاہ کا موڈ تھوڑا خراب ہو گیا۔ میرب، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور جب میں تمہیں اپنی محبت اور پیار کی وقت بلاؤں اس وقت تو مجھے انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور تم اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہو، پھر بھی اتنی دیر سے کیوں آئی؟
چائے کی ڈش اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے خود کی قریب اور چہرہ جھکا کر اس کے مقابل کرتے ہوئے کہا، شاہ وہ میں آج میرب کو کافی دنوں کے بعد شاہ کا یہ والا روپ دیکھنے کو ملا تھا تو میرب کے منہ سے الفاظ بھی صحیح طرح سے نہیں نکل رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد شاہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ہی پیش آتا تھا، مگر آج شاہ اپنے اصلی روپ میں تھا تو میرب بھی کافی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرب کے ٹوٹے ہوئے الفاظوں کی تشریح شاہ نے خود کو دی، نہیں شاہ وہ میری ٹانگ میں بھی تھوڑا درد ہوتا ہے تو اس لیے میرب مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت بالکل ٹھیک ہو، اس لیے فضول کی مزاحمتیں مت کرو اور نہ میرے صبر کو آزماؤ۔ اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے کر آیا، شاہ مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، میں خود چیک کر لوں گا کہ تمہاری ٹانگ میں کتنا درد ہے اور کتنے تم بہانے بنا رہی ہو، آنکھیں دکھاتا ہوا خماردار لہجے میں بولا۔ رومان بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے میرب کو اپنی تھائی پہ بٹھا کر ایک ہاتھ اس کے پیٹ کو پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ اس کی اشارہ کو سہلاتے ہوئے بڑے ہی دلکش انداز سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو جانے شاہ کیا کہہ رہی تھی؟ شاہ دیکھ ہی تو رہا ہوں اپنی جان کو، وہ اس کے دل والے مقام کو گہری نظروں کے تقاضے میں دیکھتے ہوئے بولا۔ رومان شاہ کو میرب کا وجود آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرب نے پنک کلر کا لائٹ تھا سافٹ سوٹ پہنا ہوا تھا جس سے اس کے جسم کی رنائیاں نظر آ رہی تھیں، جو کہ شاہ کے بہکانے کی مکمل کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اوپر سے میرب کا اتنے دن اپنے شاہ سے دور رہنا اب شاہ کی تو بس ہو گئی تھی۔ میرب بہتر تو کافی دن سے تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے دور تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ میرب کے تھوڑا سا بھی نزدیک ہوا تو وہ بہک جائے گا، جو کہ میرب کے لیے فی الوقت ٹھیک نہیں تھا۔ مگر آج میرب کو دیکھ کے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرب بالکل ٹھیک ہے، اور اب وہ جو اپنی مزاحمتیں دکھا رہی تھی وہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا کہ شاہ جب بہکتا ہے تو پھر بہک ہی جاتا ہے، جو سنبھلنے سے نہیں سنبھل پاتا۔ شاہ کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ وہ شاہ کی نظروں کو خود پر مرکوز ہوتے دیکھ کر بولی، میری جان تمہارا شاہ کہاں کھو سکتا ہے؟ تم نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ تمہارے علاوہ کہیں اور کھوئے۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، شاہ میری ٹانگ میں سچی بہت درد ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے بولی، چلو جی مان لیا تو بتاؤ یہ ٹانگ کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی؟ ٹھیک وہ میرے خیال میں 1 ویک تک تو ہو جائے گی، زیادہ ٹائم نہیں، کیونکہ تھوڑی سی پین ہے نا، تو اب ظاہر ہے تھوڑا سا اگر آرام ملے گا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی، بس آپ مجھے پورا آرام کرنے دیں، ویک تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ بالکل معصومانہ انداز میں اپنے شاہ کو بہلا رہی تھی، میری جان تمہارے شاہ نے پوری دنیا گھومی ہے اور ہزاروں لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، تمہیں لگتا ہے تمہاری ان بچگانہ باتوں سے تمہارا شاہ بے وقوف بن جائے گا اور وہ اپنا ارادہ بدل دے گا؟ اچھا چلو تم مجھے سچ بتا دو کہ ٹانگ میں درد ہے کہ نہیں، اگر تم نے سچ بتایا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت بالکل ٹھیک ہو۔ شاہ میں سچ میں بول رہی ہوں، وہ اپنی معصوم سی آنکھوں کو ادھر ادھر کر کے بولی، بی بی تم سچ نہیں بول رہی، اب اتنا تو تمہارا شاہ اچھے سے تمہیں جانتا ہے۔ ہاں نہیں ہو رہی ٹانگ میں درد، مگر جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ میں ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوں۔ رومان شاہ کے دو معنی باتوں سے تانگ آ کر میرب کے منہ سے آخر سچ پھسل ہی گیا۔ تو یہی تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہاری ٹانگ میں کوئی درد نہیں، یہ سب ڈرامے بس مجھ سے بچنے کے لیے ہیں۔ اور تم جو دوسری بات کہہ رہی ہو کہ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، تو میں سمجھ گیا کہ تم کیسے ٹھیک ہوگی، تو تمہارا وہی علاج اب میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ اب تمہیں دوا کی نہیں تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہی میرب کو جھٹکے سے بیڈ پر گرایا، اور اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ رومان شاہ کو شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً بولی، تم بچی ہو، تمہیں نہیں پتا؟ کم آن میرب، شادی کو 1 سال ہونے والا اور تمہیں ابھی تک ننھی کاکی بنی ہوئی ہو۔ کبھی کبھی تو تم اتنی بہادر بن جاتی ہے کہ مجھے خود سے محسوس کرواتی ہو کہ تم بہت ہی میچور لڑکی ہو، اور کبھی تم اتنی بچکانہ حرکتیں کرتی ہو کہ مجھے شک ہونے لگ جاتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو گود لے لیا۔ رومان شاہ نے میرب کو آنکھیں نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں مار دیا نا تانا آپ نے، اس لیے میں کوئی بھی پہلے سٹیپ نہیں لیتی۔ میرب کو اپنی اس دن والی کی ہی بات یاد آ گئی۔ میرب نے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اسی وجہ سے لڑکی پہل نہیں کرتی کسی بھی ایسے کام میں۔ میرب رومان کی اس بات سے کافی زیادہ سی شرمسار ہو گئی تھی۔ اوہ پاگل لڑکی، ادھر دیکھو، کیا کیا سوچ رہی ہو اپنے چھوٹے سے دماغ سے؟ رومان شاہ نے میرب کو تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اپنی جانب کیا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا، یہ جو تم اپنے خرافاتی دماغ میں عجیب و غریب باتوں کو سوچ رہی ہو، میں نے ویسا کچھ بھی نہیں کہا، میرے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا جس کو تم الگ ہی ٹریک پر لے گئی ہو۔ میں نے نہ تو تمہیں کوئی تانا دیا ہے، نہ ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں، ہاں مگر میں یہ بھول گیا کہ میرا روندو سا بچہ اس بات کا رخ کسی اور ہی طرف موڑ لے گا،
तुम शर्मिंदा किस वजह से हो? मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हूँ या तुम शादी से पहले मेरे करीब आई हो? सो फिर मीरब, तुमने जो उस दिन छोटी सी कोशिश की, मुझे उससे ये एहसास हुआ कि तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है। अगर मैं नाराज़ हो जाऊं तो तुम किसी भी हद तक जाकर मुझे मनाने की कोशिश करती रहोगी। ओए बस करो, ऊपर देखो। तुम अपनी झुकी हुई बोझल आंखों से अब अपनी शाह को बोझल कर रही हो। वो कहता हुआ उसके ऊपर गिर सा गया। हाय अल्लाह, शाह उठे मेरे ऊपर से, सारे का सारा वजन मुझ पर डाल दिया। आपको नजर नहीं आता इतनी सी हूँ, आपने सारा वजन अपना मुझ पर गिरा दिया है। उठे मेरे ऊपर से। एक सेकंड से पहले मेरे गुस्से से अपना सर साइड की तरफ करती कि रुमान ने उसकी गर्दन पकड़कर अपनी तरफ की और उसे कोई भी लम्हा दिए बगैर उसके होठों पर झुक गया। वो शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था, जबकि मीरब अचानक होने वाले हमले के लिए फिल वक्त तैयार न थी और उसका लम्स पाकर बुखला गई। अपना सर पीछे करना चाहा, लेकिन रुमान ने उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके उसे ऐसा करने से रोका। वो सांसों के लिए तड़पने लगी, लेकिन रुमान, जिसके हर अमल में शिद्दत और जुनून होता था, उसके लम्स में आज भी आग जैसी तपिश थी। मीरा को अपना वजूद दहकती आग में महसूस हुआ। रुमान ने उसे तड़पते देखा तो उसके होंठ अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए और वो लंबे लंबे सांस लेते हुए शिकवा किन नज़रों से देखने लगी। उसके होंठ के किनारे पर उसके प्यार की शिद्दत नजर आ रही थी। बहकी नज़रों से देखने का खमियाजा भुगता नहीं अभी तुमने, लगता है और अच्छे से समझाना पड़ेगा। शाह, आप ना अपने प्यार में थोड़ी नरमी लाए। मैं इंसान हूँ, आप तो मुझे खाने पे तुल जाते हैं। वो अपनी नम आंखों से अश्कबार होते बोली। नहीं, तुम तो डॉल हो यार, पर तुम्हें देख के मैं भूल जाता हूँ कि मैं इंसान हूँ। वो ये कहता हुआ दोबारा उसके होंठों पर झुका और अपने दिए गए जख्म को अपने होंठों से चुना। तो मुझे घूर के क्यों देख रही हो? ज़रा बताना पसंद करोगी? वो बेशर्मों की तरह हंसते हुए उससे पूछ रहा था। वो उस पर अभी भी झुका हुआ था और उसके ख्याल में उसकी कोई गलती ना थी, बस मीरा बेवजह का गुस्सा कर रही हो। मगर हंसते हुए उसके गालों में गहरे डिंपल, उसके घने सिल्की बाल माथे पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। जब मीरा को अपनी जानिब खींच रहे थे, वो उंगली उसके दाएं गाल के डिंपल पर रखती हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए, लबों पर मध्यम शर्मिली मुस्कुराहट समेटे उसे देखने में मसरूफ थी। तो रोमान का दिल यकलख्त तेजी से धड़का जब उसे मीरब की उंगली अपने गाल पर महसूस हुई। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। रुमान के समझने से पहले ही वो अपने होंठ उसके रुखसार पर रख चुकी थी। माशाल्लाह, तो मेरी बीवी को ये इतने पसंद हैं कि इतने फ़ौरन से पहले ही इनको चूम लिया। रुमान का फुल मूड था मीरा को तंग करने का। बीबी, अब भी कुछ कम नहीं, बस फ़र्क इतना है कि मैं जो हूँ नज़र आता हूँ और तुम। अच्छा बाबा, चुप कर जाएं और मुझे अब जाने दें। अम्मी के कमरे में वो मुझे बुला रही हैं। कब बुला रही हैं? मुझे तो आवाज़ नहीं आई उनकी। शाह, वो बुला रही हैं, मुझे आवाज़ आ रही है उनकी। अच्छा जी, मेरा ख्याल में इन साइड बुला रही होंगी। फिर वो तुम्हें? हाँ जी, यही समझ लें। हम दोनों सास बहू में प्यार ही बहुत है, हम एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं। एक अदा से कहते हुए उठने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब मैं तुम्हारी आवाज़ ना सुनूं, वरना मुझे दोबारा सख्ती बरतने में एक सेकंड नहीं लगेगा। कहते हुए उसकी शर्ट को कंधे से खिसकाते हुए अपने नरम गरम होठों का लम्स वहां छोड़ने लगा। शाह, नो, क्या नो? मुंह बंद करके लगी रहो। यकीन करो, जो तुमने मुझे नरमी का इतना बड़ा लेक्चर दिया है ना, वो मैं सख्ती में बदल दूंगा। मेरी जान, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तनबीह निगाहों से उसे देखते हुए बोला। शाह, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, बस ये कह रही हूँ लाइट बंद कर दें। मीरा रुमान की आंखों से वाकई में ही घबरा गई थी और उसे पता था कि अब उसकी मज़ाहमत किसी काम की नहीं। लाइट तो ऑन ही रहेगी। जो तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है, उसका खमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना तुम्हें। अच्छा, अच्छा देखें, नहीं आप तो अच्छे हैं ना, देखें लाइट ऑफ कर दें। मेरे के शर्माने घबराने तो इसके अल्फाजों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। नहीं मेरी जान, लाइट तो अब बंद नहीं होगी। तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। चलो अब मुंह बंद कर लो, वरना सच्ची बहुत बुरा पेश आऊंगा। और दोबारा उसके होंठों पर झुका और उसकी कमर के नीचे से हाथ को क्रॉस करते हुए उसकी जिप खोली, अपने हाथों का लम्स मीरब की कमर पर बिखेरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमीज उसके कंधों से थिरकने लगी। रुमान ने अपने दहकते लब मीरब के कंधे पर रखे और उसके चेहरे के बदलते रंग और उसकी बढ़ती सांसें दिल पर रखा हाथ देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसका हाथ पीछे करते हुए उसके दिल के मकाम पर अपने होंठ सख्त कर चुका था। वो सिसकी जब रुमान ने वहां अपने दांत गाड़े। मीरब ने रुमान के बालों को अपने हाथों में सख्ती से पकड़ा। रुमान ने उसकी सिसकी पर अपना सर उठाकर उसे देखा, जो सख्ती से आंखें बंद किए लेटी थी। वो झुका और अपने दांतों के निशान पर होंठ रखे।
कुछ तो वो यूं भी हसीन है बहुत, पर उसकी गर्दन से थोड़ा नीचे का तिल, उफ शाह मैं आपका खून कर दूंगी। रुमान ने हाथ बढ़ाकर कमरे के लैंप को मध्यम किया, और फिर वो खुद को रोक ना सका और उसकी नरम जिल्द पर अपने होंठ रखे वो सब भूल गया। उसके नरम गरम होंठों को कभी अपने होंठों, कभी कंधों और कभी अपने दिल पर महसूस करके मीरब की धड़कनें तेज हो रही थी, और रुमान अपने होंठों पर उसकी धड़कनें महसूस करके मसरूर हो गया। कमरे में मीरब की दबी दबी सिसकियां और तेज सांसें रुमान को और भी बहका रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता चांद की रोशनी में उनकी एक और मोहब्बत की रात गुजरने लगी। रुमान शाह की बेलौस शिद्दत वाली मोहब्बत को देखकर चांद भी अपने बादलों में शर्माता हुआ छुप गया। मेहरा शामिर के लिए बरामदे में सेट किए हुए छोटे से किचन में सिलेंडर पर चाय बना रही थी जब शामिर चेंज करके आया। मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हो? शामिर ने पास से गुजरते हुए मीरा को मसरूफ पाकर पूछा। मीर, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। मीरा ने चाय में पत्ती डालते हुए मीर की जानिब देखकर जवाब दिया। थैंक यू, मेरे कहे बिना मेरी बीवी को ये पता था कि मुझे चाय की तलब हो रही है। शामिर ने मुस्कुराकर मीरा की जानिब देखते हुए कहा, जब आपको मीरा के दिल की हर बात खुद से पता चल जाती है तो मुझे क्यों नहीं? उसकी छोटे से काम पर मीर को इस तरह खुश होते देखकर मीरा को खुशी से बोली, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि चाय के साथ मुझे किसी चीज़ की भी बहुत शदीद तलब हो रही है। खुमाराना अंदाज से मुस्करा रहा था। मेरा शर्मा कर लब्बों में मुस्कुराते हुए खुद को चाय बनाने में भी मसरूफ दिखा रही थी। मीर की जान, अंदर आओ, तो मैं शर्माने का पूरा मौका दूंगा। जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। शामिर कहते हुए मुस्कुराकर कदम रूम की जानिब बढ़ा गया। मीरा, आपकी चाय बन गई है। मीरा जब रूम में चाय लेकर आई तो मीर चारपाई पर औंधा मुंह लेटा हुआ था और इसका एक बाजू चारपाई से नीचे लटक रहा था, जबकि दूसरा बाजू उसने तकिए पर रखकर उस पर अपना सर रखा हुआ था। मीरा ने चाय टेबल पर रखकर मीर को फिर से आवाज़ दी, मगर मीरा ने महसूस किया कि मीर बहुत तेज तेज सांसें ले रहा है और शायद वो गहरी नींद में चला गया था। इसलिए मीरा ने कोई आवाज़ नहीं दी। मीरा अब की बार मीरा ने शामिर के हाथ पर हाथ रख कर उठाना चाहा तो उसका कुछ देर वो पहले वाला शक यकीन में बदल गया, क्योंकि शामिर का पूरा जिस्म बुखार में तप रहा था और वो तेज तेज सांसें बुखार की वजह से ही ले रहा था। उफ अल्लाह, मीर को तो इतना तेज बुखार है। मीरा फिक्रमंदी से बोली। मीरा ने जल्दी से शामिर के ऊपर कंफर्टर डाला। मीर बहुत गहरी नींद में था, इसलिए वो मीरा की फिक्रमंदी नहीं देख पाया, मगर वो मीरा इस वक्त शामिर को लेकर बहुत फिक्रमंद और घबराई हुई थी। उसे अपने मीर की सेहत और ज़िंदगी बेहद अजीज थी। कैसे ना होती, उसकी ज़रा सी तकलीफ पर उसका मीर तड़प जाता था, और इस वक्त वो बुखार में तपते हुए वजूद से निढाल पड़ा हुआ था। वो जल्दी से बाहर भागते हुए कदमों से गई और एक शीशे के बाउल में ताज़ा पानी लेकर आई, क्योंकि ठंडा मौसम था, इसलिए वो हैंड पंप से ताज़ा पानी लेकर आई थी। मेरा शामिर के भारी वजूद को थोड़ा सा खिसका कर मुश्किल मगर करवट बदलने में कामयाब हो गई। वो शामिर के तकिए वाली साइड पर टांगें नीचे लटका कर चारपाई पर बैठ गई और पट्टियों को बाउल में भिगोकर शामिर के माथे पर पट्टियां कर रही थी ताकि बुखार में कमी आ सके। पूरा 1 घंटा वो लगातार मीर को पट्टियां करती रही थी। अब जाकर शामिर का जिस्म थोड़ा ठंडा होने लगा, बुखार का जोर टूटने लगा, तो मेरा ने पट्टियां करनी बंद कर दी। वो बाउल में पट्टी को रखते हुए अपने हाथ के दूसरे दुपट्टे से खुश करके शामिर के माथे पर हाथ रखते हुए उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। मीर, आपको तो मुझे हमेशा बड़े आराम से बोल देते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप हमेशा मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाते हैं, मुझ पर अपना हक और प्यार भरी बहादुरी से जाहिर कर देते हैं। मगर मीर, आपकी मिरा बहुत कमज़ोर है। आपकी मिरा आपके सिवा कुछ भी नहीं। मैं आपको हमेशा बताना चाहती हूँ कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मीर, आप मेरी ज़िंदगी हैं, मगर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाती बताने की। मीरा शामिर का सर को दबाते हुए शामिर के चेहरे को बड़ी मोहब्बत और नाज से देख रही थी। वो इस रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने उसकी किस्मत में शामिर जैसा खूबसूरत, बहादुर, नेक और उससे बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर लिखा था। वो उसको खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि मेरा नेचर वाहिद बहुत शर्मीली थी, मगर इस वक्त शामिर को सोया हुआ पाकर मेरा उसके चेहरे पर बेख्तियार झुकी। उसके रेशमी बाल शामिर के चेहरे पर पूरी तरह से फैल गए थे। वो अपने नाजुक सी पंखड़ियों के नाभि लबों पर रखकर आहिस्ता से टच करती हुई शर्माकर पीछे हुई। मेरा दिल बंद होता है ये सोचकर कि अगर आप मेरे ना होते, मैं आपको पाकर बहुत खुशकिस्मत हूँ, खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। आप वो हैं जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। मुझे इश्क है आपकी रोबदार आवाज़ से, आपकी इन खूबसूरत आंखों से, आपकी ऊंची नाक से, का आपके इन होंठों का नाम ना लेते हुए मेरा ने होंठों पर उंगली रखी। मुझे आपकी हर लम्हे, हर दिन ज़रूरत है। जिस दिन आपको ना देखूं तो मेरा दिन खुशगवार नहीं गुजरता। माय हैंडसम हस्बैंड, मुझे आपकी बीवी होने पर फख्र है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत पर जोर देते हुए खींच कर बोली, आई लव यू। वो सब कुछ सरगोशे में बोल रही थी। आई लव यू। सच आज से पहले बताया क्यों नहीं? शर्मी ने अचानक आंखें खोलकर मिरा के हाथ को बड़े प्यार से पकड़कर अपने लबों से लगाया।
اس کی بخار اور نیند سے خماری بھری آنکھیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بخار کی شدت سے اس کی گہری آنکھوں میں لال دورے پڑے، اس کی آنکھوں کو اور بھی چارمنگ بنا رہے تھے۔ مرحا کے اظہار محبت سے اس کے نابی لب گھنی مونچھوں تلے بڑی دلکش انداز سے مسکرا رہے تھے۔ میر آپ جاگ رہے تھے؟ مرحا اپنے دل کی اتنی ساری باتیں بول گئی کہ اچانک میر کو جاگتے ہوئے دیکھ وہ شرما کر لال ٹماٹر کی جیسی ہو گئی۔ میری جان، میں تو تب سے جا کر اپنی بیوی کی محبت بھری باتیں سن رہا ہوں جب تم میرے سر کو دبا رہی تھی۔ شامیر کی آنکھ تو تب ہی کھل گئی تھی جب میرا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ آخر پولیس والا تھا، اتنا غافل تو وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ جب میرا پٹیاں کر رہی تھی تب بھی اسے پتا تھا کہ میرا اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہے، مگر جب بخار کی تپش کم ہوئی اور میرا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے اپنے دل کی ساری باتیں کر رہی تھی، وہ جان کر آنکھیں موندے ہوئے لیٹا رہا، کیونکہ وہ میرا کے دل کی ساری باتیں جاننا چاہتا تھا جو کہ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر میرا کبھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میرا بہت تیز، آپ جان بوجھ کر ڈرامہ کر کے سوتے رہے اور میں آپ کو سوتا ہوا سمجھ کر ساری باتیں بول رہی تھی۔ میرا شرما کر میر کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جاتی ہوئی مرحا کو بازو سے کھینچ کر شامیر ہلکے سے جھٹکے سے اپنے اوپر گرا کر اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازوؤں کا دائرہ کر چکا تھا۔ اب بھاگ کہاں رہی تھی میری جان؟ اگر آج دل کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر ہی لیا ہے تو مجھے بھی تو انعام دینے کا موقع تو دو۔ وہ شرارتی ہو کر مسکرایا۔ وہ ایک ہاتھ مرحا کی کمر پر رکھے ہوئے دوسرا ہاتھ سے اس کے ریشمی بالوں کو ہٹا رہا تھا۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، آپ بہت چلاک ہے۔ مرحا شرما کر شامیر کو خود سے دور کرتی ہوئی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ شامیر بھی جھٹکے سے چارپائی سے کھڑا ہوا، اس کی کلائی کو تھام کر اسے واپس کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ زور سے کلائی کھینچ کر اپنی طرف کرنے سے مرحا سیدھی اس کے مضبوط سینے سے آ ٹکرائی۔ میر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر باندھے ہوئے تھے اور میر کی جان، میر کی پہنچ سے تمہارا دور جانا مشکل ہے۔ مجھ سے اپنی انمول محبت کا اظہار کر کے میرے دل کی تاروں کو چھیڑ کر اب بنا اپنی محبت کا جواب لیے بیچ میں چھوڑ کر مجھ سے دور جانا ممکن نہیں۔ اگر میر تمہارے لیے سب کچھ ہے تو تم بھی میر کے لیے اس کی جان ہو۔ میر بھی تمہارے سوا کچھ نہیں۔ میر کے چلتے ہوئے سانسوں کی ضمانت ہو تم، میر کے لبوں کی ہنسی ہو تم، میر کے دل کی دھڑکن ہو تم۔ میر اور مرحا ملتے ہیں تب جا کر ایک مکمل داستان محبت بنتی ہے۔ وہ سرگوشی سے لبوں کو ہلاتا ہوا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ کان کی لو پر اس کے دانتوں کی سختی سے مرحا کے منہ سے دبی سی سسکی نکلی۔ مرحا نے شرماتے ہوئے محبت سے بازو اپنے میر کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار جو اب اتنا خوبصورت سن کر خود پر رشک کر رہی تھی۔ مرحا نے اپنا چہرہ شامیر کے سینے پر رکھا ہوا تھا، شامیر نے اپنے لب اس کے کاندھے پر رکھے ہوئے لبوں کا ہلکا سا لمس دیا تو مرحا نے شامیر کے گلے میں اپنے بازوؤں کا دائرہ اور آنکھیں بند کیے ہوئے تنگ کر لیا۔ شامیر کے لمس اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ شامیر نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر اور بھی کستے ہوئے اسے خود میں ہی چھپا لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرمی سے مرحا کی دھڑکنوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ اپنی محبت کا جواب اپنے میر سے اس قدر خوبصورت لفظوں میں سن کر مرحا کی دھڑکنیں مچل کر اپنی ایک ہی الگ دھن تیار کر رہی تھی۔ اپنے میر کی محبت کی دھن میں میر خماری سے بھری ہوئی گمبھیر آواز میں اس کی گالوں سے اپنے گال رب کرتے ہوئے بولا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بہت کم آواز میں مرحا نے شامیر کو یاد دلایا۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی اس کی باہوں کے گھیرے میں قید تھی۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تمہاری محبت بھری باتیں اور تمہارے منہ سے اپنی محبت کا اعتراف سن کر تو میر کی بند سانسیں بھی چلنے لگے۔ مجھے تو صرف تھوڑا سا بخار تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے پورے چہرے پر لمس چھوڑ رہا تھا۔ میر، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ میر کی سخت بیڑ کی ہلکی ہلکی چبھن کو برداشت کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مرحا کی جانب دیکھا جہاں پر اس کے جذباتوں کا سمندر عروج پر تھا۔ میر کی جان، مزاحمتیں مت کھڑی کرو میری محبت کے اس خوبصورت ٹائم میں۔ مجھے محسوس کرو اور خود کو مجھے محسوس کرنے دو۔ میری طبیعت ٹھیک ہے اور تمہارے پاس آنے سے مزید ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں کوئی بھی مزاحمت نہیں سننا چاہتا۔ اس کی مخملی گالوں سے اپنی سخت بیڑ والے گالوں کو سختی سے رب کرتے ہوئے اسے مزاحمت کرنے سے منع کیا۔ اس کی بیڑ کی چبھن سے مرحا سی سی کرتی ہوئی سسک اٹھی تھی۔ شاید وہ اپنی سختی سے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر دوبارہ مزاحمت کی تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ مرحا کی آنکھوں میں خماری کا جہاں آباد دیکھ کر دوبارہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ شامیر اسے دوبارہ موقع دیے بغیر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف اس کے نازک سی پنکھڑی پر جھک چکا تھا۔ وہ شدت سے اس کے مخملی ہونٹوں کو چوم رہا تھا اور اس کے لب آپ بھی گرم انگارہ تھے۔ بخار کی شدت سے اب اس کے لب پر تھی۔ مرحا کی اپنی مخملی پنکھڑیوں کے نابی لبوں کی حدت سے جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے میر کے سکون کے لیے خوشی خوشی اس کی باہوں کی قید میں کھڑی ہوئی تھی۔
اتنے تیز بخار کے بعد جس شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا، میرا اس کے لمسوں سے دنگ تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس کی پنکھڑیوں سے نمی چوس رہا تھا کہ میرا کا سانس مشکل سے رکھا تھا اس نے۔ وہ اپنا سر پیچھے کر کے سانس لینا چاہتی تھی، لیکن شامیر نے اس کے سر کے پیچھے رکھے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ سے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ہاتھ رکھنے کا اسٹائل ایسا تھا جیسے یہ کہنا چاہتا ہو کہ منع کیا تھا نا کہ کوئی مزاحمت مت کرنا، اب اس کی سزا مل رہی تھی مرحا کو۔ وہ سانس لینے کے لیے ہانپنے لگی تھی، لیکن شامیر بے رحم بنا اپنی شدت کو پوری ایمانداری سے پوری کر رہا تھا، بنا اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے۔ وہ ظالم نہیں تھا، مگر اس وقت وہ اپنے جذباتوں کے نشے میں شعور بہکا ہوا تھا۔ شامیر کے بخار سے درد کرتے ہوئے وجود کو مرحا کے نازک سے تھراپے سے بے حد سکون اور سرور مل رہا تھا۔ وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا اور اپنی محبت کی شدتیں اس پر لٹا کر ہر لمحے کے ساتھ وہ زیادہ بہکتا جا رہا تھا۔ اپنے لمسوں کی شدت سے وہ مرحا کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے بخار سے تپتے ہوئے لمسوں سے مرحا اپنی گردن کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اوپر سے اس کی سخت مردانہ بیئر کی چبھن مرحا کو تڑپا رہی تھی۔ مرحا نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ پاس پڑی ہوئی پرانے زمانے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرحا کو اس نے خود سے الگ نہیں کیا، اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر اپنے نرم اور سلگتے ہوئے ہونٹوں کے لمس اس کی گردن پر چھوڑ رہا تھا، اور مرحا کو پوری طرح سے بے بس کیے ہوئے خود پر چھائے ہوئے اپنی منمانیاں کرتے جا رہا تھا۔ مرحا کو اپنی کرتی کی بیک سائڈ سے ڈوریوں کو کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈوریوں والی جگہ پر شاہ میر کے سخت انگلیوں کے لمس اس کے پورے وجود کو کپ کپا رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کی سختی سے اس کے پورے جسم سنسنی پھیلائے ہوئے تھی۔ اس کی کرتی کو کاندھوں سے سرکا کر وہاں پر اپنے لب رکھ کر لمس چھوڑ رہا تھا۔ آج اس کے امیر کی شدتوں میں ایک جنونیت تھی۔ مرحا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی کہ وہ دل والے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدتوں کی بھرمار کر چکا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی برہنہ وجود کو لیے کھڑی ہو گئی۔ پوری کوشش کے باوجود وہ شامیر کے لمسوں کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی لمسوں میں آج انگاروں کی جیسی شدت تھی۔ شامیر اس کو یوں تڑپ کر کھڑے دیکھ کر انابی لبوں سے مسکرایا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن جھٹکے سے کھولتے ہوئے انار اتار کر اسی کرسی پر پھینک دیا جہاں سے وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ مرحا کو جھٹکے سے اٹھا کر چارپائی پر ڈال کر وہ اس کے اوپر گرا۔ اس نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے مرحا اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ لب واپس اس نے اس کے دل والے مقام پر رکھ کر اپنے ادھورے کام کو پورا کرتے ہوئے پھر سے مرحا کو ایک بار سسکنے پر مجبور کر دیا۔ مرحا اس کے کاندھوں کو زور سے دبائے ہوئے تھی۔ شامیر کے لب اس کے دل والے مقام پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مرحا نے آہیں بھرتے ہوئے میر کا نام لیا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ میر بس کریں، میری جان لے کر چھوڑیں گے کیا؟ مرحا کا سسک کر نام لینا شامیر کو اور بھی بہکا رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پر شامیر کے لمسوں کی بھرمار ہو رہی تھی۔ مرحا اس کے ہاتھوں میں پوری طرح سے مچل رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے مرحا پر اپنی حکومت دکھا رہا تھا، کہیں دانتوں کی سختی، کہیں سلگتے ہوئے انگارے جیسے لبوں کے لمس، تو کہیں اس کی سخت بیئرڈ کی چبھن مرحا کو بے حال کیے ہوئے تھی۔ اپنی محبت اس پر کبھی سختی تو کبھی نرمی سے نچھاور کرتے ہوئے وہ اپنی محبت کو اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی عشق والی شدتوں سے مرحا کی سسکیوں میں تیزی آنے لگی تھی، تو دشمن جان ظالم بنا اس کی سسکیوں کو بھی باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو قید کر گیا۔ دبی دبی سسکیاں روم میں آ رہی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میر اور مرحا جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو یوں محبت کی ایک مکمل داستان پوری ہوتی ہے۔ وہ اپنی محبت کے دلکش انداز میں اپنی داستان محبت پوری کرتا جا رہا تھا۔ نشہ کیا ہوتا ہے، کبھی یار کے لبوں پہ لب رکھ کر تو دیکھ۔ اپنی محبت کی شدتوں سے اسے دوچار کر کے اس کی پنکھڑی کو آزادی بخشتے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو چومتے ہوئے شامیر نے اپنی محبت بھرے لہجے میں یہ اشعار کہے تو اس کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی مرحا نے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اس کی شدتوں کا جواب دیا۔ وہ اپنے لبوں سے دلکش انداز میں کہکا لگا کر ہنسا، جیسے کہہ رہا ہو کہ پہاڑ کے جیسے مضبوط ACP کو تمہاری نازک کلائیوں سے گدگدی ہو رہی ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ مرحا کے نازک وجود پر اپنی محبت کی داستان لکھ کر پوری طرح سے خوش تھا۔ بس کر دو یار، ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ شیزا کے جوکس پر سب ہنس کے نڈھال ہو رہے تھے۔ شیزا ڈاکٹر ہما کے بڑے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی تو محفل لگ جاتی تھی، جیسے وہ اس وقت ارد گرد بیٹھی ہوئی کزنوں کی محفل کی جان بنی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر ہما کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سارے جوکس کا مرکز ہما اور شہزیب ہی تھے۔ باقی سب مزے لے لے کر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ہما کی شامت تو تب آئی جب وہیں پر بیٹھے ہوئے ہما کے نمبر پر شہزیب کی کال آ رہی تھی۔ سب کی سب کھی کھی کر کے اونچی آواز میں ایک ساتھ ہنسی تھی، جبکہ ہما فون لے کر
लॉन से लोगों से बाहर निकल इन लोगों से बाहर निकल गई। ओह! तो सब ने एक साथ ऊँची आवाज़ में जाती हुई हुमा को तंग करने के लिए चीखें मारी थी। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? जाते-जाते भी शीदा बाज नहीं आई थी, ऊँची आवाज़ में शेर बोलकर एक साथ तालियाँ मारते हुए चीख रही थी। हुमा शाहज़ेब का फ़ोन ऑन कर चुकी थी, इसलिए उसने भी ये सारी आवाज़ें सुनी थी। ये कैसी आवाज़ें थीं? शाहज़ेब ने फ़ोन उठाते ही सवाल किया, हालाँकि वो सब कुछ सुन भी चुका था। और उसे पता भी था कि सब कज़न इकट्ठी हुई हैं और वो इस वक्त हुमा को तंग कर रही हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही शाहज़ेब की हुमा से बात हुई थी। हुमा उसे अपनी तमाम कज़न के बारे में बता चुकी थी। हुमा की मोहब्बत और खूबसूरत नेचर ने आखिर डॉक्टर शाहज़ेब के दिल में अपनी जगह बना ली थी। शाहज़ेब के लिए ये 2 रातें काटनी बहुत मुश्किल हो रही थी। उसका दिल हुमा को अपने पास पाने की तमन्ना करने लगा था। अपने दिल के हाथों से शाहज़ेब थोड़ा-थोड़ा मजबूर होने लगा था। इसलिए अब उसने दोबारा से फ़ोन किया। क्या कह रही थी तुम्हारी कज़नें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही क्या? कुछ ख़ास नहीं था। तो फिर बताइए क्या कह रही थी? अगर ख़ास नहीं था तो फिर बताने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? आपको पूछकर क्या करना है? आपको छुपा कर क्या करना है? शाहज़ेब जानबूझकर उसको तंग कर रहा था, क्योंकि उसे डॉक्टर हुमा की शर्माई हुई आवाज़ अच्छी लग रही थी। वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, इसलिए बात को खींचे जा रहा था। आपका नाम लेकर तंग कर रही थी। हुमा ने बहुत कम आवाज़ में बताया। हुमा, तुम शर्मा रही हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, डॉक्टर होकर इतनी प्रैक्टिकल सोचने के बाद तुम शर्मा सकती हो? शाहज़ेब को सचमुच यकीन नहीं आ रहा था। वो दबी दबी हंसते हुए बोला, शाहज़ेब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर होकर तुम शर्मा रही हो। तो कहाँ लिखा है कि डॉक्टर शर्मा नहीं सकते? नहीं लिखा तो कहीं नहीं है। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा कि मेरी होने वाली बीवी को शर्माना भी आता है। मैंने सुना है कि बीवी के शर्माने से ज़िंदगी हसीन और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अच्छा जी, और क्या सुना है आपने? हुमा को शाहज़ेब का यूं खुद से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। शाहज़ेब की नज़रों में खुद की अहमियत नज़र आने पर हुमा फूले नहीं समा रही थी। बहुत कुछ सुना है, मगर वो सब बताने के लिए तुम 2 दिन का वेट करो और मैं भी 2 दिन का वेट करता हूँ। शाहज़ेब ने बात को कोई और रंग दे दिया था। शाहज़ेब मुझे अम्मी बुला रही हैं। शाहज़ेब ने पहली बार यूं थोड़ा सा बेबाक मजाक किया तो हुमा पूरी तरह से शर्मा गई। उसने घबराते हुए अम्मी का बहाना बनाकर फ़ोन जल्दी से बंद कर दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर धक धक करते दिल को कंट्रोल करने लगी थी। दिल की डॉक्टर होकर उसका खुद ही दिल क्या करने वाला था उसे समझ नहीं आ रहा था। वो शाहज़ेब का फ़ोन बंद करके वापस रूम में आई तो सब सस्ते हुए एकदम चुप कर गई थी। क्या बातें हो रही थी? हुमा ने रूम में आते ही अपनी कज़न से पूछा, जो कि उसके रूम में आने पर चुप कर गई थी। शाहज़ेब का फ़ोन सुनने के लिए वो कुछ देर अपनी तमाम कज़न जो कि उसकी शादी में आई हुई थी उनको छोड़कर शाहज़ेब से बात करने गई थी। हुमा को पता था कि अगर वो यहाँ पर बैठकर बात करेगी तो ये लोग मजाक कर करके उसको शर्मिंदा करेंगी, इसलिए वो उठकर बाहर चली गई थी। हुमा को पता था कि ये सब बैठकर इसी पर तबसरे कर रही थी। जब वो रूम में आई तो वो कसमसाई थी, हंसते हुए सबसे चुप कर गई थी। इसीलिए हुमा ने सवाल उठाया था, डॉक्टर साहिबा हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि तुम लोग अपनी वेडिंग नाइट में क्या बातें करोगे? दिल के मरीज को कौन सी मेडिसिन की कितनी डोज कितनी लेनी चाहिए? ऑपरेशन में कौन कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि बेचारे इस तरह की बातें करें। ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर शाहज़ेब सर्जन साहब अपनी बीवी को लव के साइड इफ़ेक्ट्स बताएं। डॉक्टर है ना, सिर्फ नुकसानात की हिदायत दे सकता है। ये हानिया और शीदा थी जो दोनों डॉक्टर हुमा के चचाजाद कज़न थी, एक बड़े चचा की बेटी और दूसरे छोटे चचा की। एक वक्त वो पूरी तरह से डॉक्टर हुमा की टांग खिंचाई कर रही थी। पूरे रूम में कज़नों की की आवाज़ें आ रही थीं। डॉक्टर हुमा खुद को बहुत प्रैक्टिकल समझती थी, मगर इस वक्त वो बेचारी खुद को इतना नर्वस महसूस कर रही थी, उससे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था जो वो उनका मुंह बंद करवाने के लिए देती। एक चुप करती तो दूसरी शुरू हो जाती थी। उन्होंने तो आज जैसे कसम खा रखी थी कि हुम्मा का मजाक कर करके रुला कर ही छोड़ेंगी। शर्म करो यार, कैसे बेचारी को तंग कर रही हो? ये मुजलफा बाजी थी जो हुमा की फूफा की बेटी थी, जो उम्र में इन सबसे बड़ी थी। वो अपने बेटे को दूध की बोतल हिला कर देते हुए हुमा की साइड पर बोल रही थी, मुजलफा बाजी हम तो इनकी वेडिंग नाइट डिस्कस कर रहे हैं, हम हुमा को तंग नहीं कर रहे, बल्कि हम तो सोच रहे हैं ये आपस में बात क्या करेंगे। सिर्फ मेडिसिन और ऑपरेशन के अलावा तो इनके पास बात करने के लिए मुद्दा ही नहीं होगा। हम तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। शीदा मासूम शक्ल बनाकर अपनी सफाई बयान कर रही थी। उसके स्टाइल पर सबको हंसी आ गई। वैसे डॉक्टर साहब इस वक्त कौन सी लव के साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे थे आपको?
आप हमें भी बताना पसंद करेंगी डॉक्टर साहिबा? अब तुम सब लोग चुप कर जाओ, मैं सच में तुम सबको बहुत मारूंगी, बदतमीज। उसने मुझे कुछ ज़रूरी हॉस्पिटल के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया था। हुमा ने उसके मजाकों से बचने के लिए बहाना बनाया। ओह, कौन सी ज़रूरी बात, ज़रा हमें भी तो पता चले। हानिया ने जल्दी से पूछना ज़रूरी समझा था। चलो भाई, सब बच्चे फ़ौरन से डाइनिंग टेबल पर पहुंचो, खाना तैयार है। इससे पहले कि वो हुमा की मजाक कर करके और खिल्ली उड़ाती, हुमा की अम्मी खाने पर सबको बुलाने आ गई तो हुमा ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। रोमान शाह काफ़ी देर से मीरब से बात करना चाह रहा था, मगर ऑफिस में एक से बाद एक काम निकलता ही जा रहा था। आज सुबह से मीरब का भी कोई फ़ोन नहीं आया था, और ऐसा कभी नहीं होता कि रोमान शाह अपनी बिजी शेड्यूल में से मीरब के फ़ोन के लिए वक्त ना निकाल पाए। मगर आज काफ़ी काम ज़्यादा होने की वजह से रोमान शाह कितनी बार नंबर मिलाते मिलाते रह गया। रोमान शाह को कहीं ना कहीं गुस्सा भी था कि अगर उसका टाइम आज नहीं लगा तो मीरब ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, और वही गुस्सा दिलावर खान, जो कि रोमान शाह का असिस्टेंट था, उस पर निकला। दिलावर खान: जी सर, आप कोई भी फाइल साइन करवाने के लिए अगर तुम मेरे कैबिन में आए तो तुम्हारी खैरियत नहीं, और जितनी भी आज की मीटिंग है सबको पोस्टपोन कर दो। रोमान शाह की आज बहुत दिनों के बाद गुस्से भरी आवाज़ दिलावर खान को सुनने को मिली तो यस सर के अलावा उसके मुंह से कोई अल्फाज निकल ही नहीं सका था। इससे पहले कि दिलावर खान को पूछने की हिम्मत करता, रोमान शाह टिक करके इंटरकॉम बंद कर चुका था। अपने सामने टेबल पर रखे हुए फ़ोन को रोमान शाह ने घूर कर देखते हुए उठाया। कुछ देर फ़ोन को हाथ में लिए कुर्सी को इधर उधर गोल घुमाता रहा। उसे मीरब से बात करनी थी, क्योंकि उसका दिल बहुत बेचैन था। उसकी सुबह से मीरब से बात ना हो सकी थी, मगर मीरब ने उसे सुबह से याद नहीं किया, ये बात भी रोमांशा को हजम नहीं हो रही थी। कुछ देर मासूम फ़ोन को बिला फजूल में अपनी आंखों की हिद्दत से देते हुए देखता रहा। उसके बाद मीरब का नंबर डायल करने लगा। टांग पर टांग रखे हुए फ़ोन कान से लगाकर तीसरी बार मीरब का नंबर डायल कर रहा था। पूरी पूरी रिंग होने के बाद भी मीरब ने फ़ोन नहीं उठाया। रोमान शाह के गुस्से को और भी तहस दिला गया। चौथी बार नंबर डायल करते हुए रोमान शाह का पारा फुल हाई था। इससे पहले कि रोमान शाह अपनी कुर्सी से उठकर अपनी गाड़ी का रुख करते हुए घर की राह पकड़ता कि मीरब ने फ़ोन रिसीव कर लिया। उसकी आवाज़ से रोमान शाह के दिल ने इतने गुस्से में भी एक बीट मिस की। कहाँ थी तुम? मीरब के फ़ोन उठाते ही रोमान शाह की गरजदार आवाज़ मीरब के कानों से टकराई। मीरब ने फ़ोन थोड़ा पीछे करते हुए शहादत की उंगली कान में डालकर तौबा करने वाले अंदाज से कान को बंद किया। मीरब, जवाब दोगी कि कहाँ थी तुम? मीरब की आवाज़ ना पाकर रोमान शाह ने दोबारा से उसी आवाज़ से पूछा। शाह मैं छत पर थी, बड़े पुरसकून और आराम से जवाब दिया गया। शाह की मोहब्बत ने मीरब को काफ़ी सर पर चढ़ा रखा था। वो शाह से डरती कम थी। बताना पसंद करोगी कि ऊपर तुम क्या कर रही थी? शाह बहुत दिन हो गए थे, मैंने ना परिंदों को दाना डाला, ना ही मैं इनको मिलने गई थी। आज मैंने परिंदों को दाना भी खिलाया और इनसे खूब सारी बातें भी की, और अपना फ़ोन मैं डाइनिंग टेबल पर भूल गई थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से मीरब ने अपनी बात रोमान शाह तक पहुँचाई, बिना यह जाने कि शाह उसके लिए किस कदर पॉजिटिव है, और उसका शाह इस बात से जेलस भी हो सकता है। टाइम देखा है तुमने? सुबह से लेके अभी तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मगर तुम्हें यह याद था कि इतने दिनों से तुम्हारी इन जानवरों से, परिंदों से बात नहीं हुई। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तुमसे बात कर सकता, और तुम में भी ज़रा एहसास नहीं था कि तुम खुद से मुझे फ़ोन कर लेती, बात कर लेती। मैंने कहा पता नहीं मैडम बहुत बिजी होंगी, मगर माशाल्लाह तुम तो परिंदों की सेवा में लगी हुई थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देखा या परिंदों के उस के पास जाते देखा तो मीरब, आज के बाद तुम्हारी टांगें सलामत नहीं रहेंगी। दिन भर चलकर तुम छत पर जाकर अपने प्यार की चोंच इन परिंदों से लड़ाओ। हद है शाह, अब आप इन बेज़बान परिंदों से भी जेलस होंगे। शाह की बात पर मीरब को हंसी आ रही थी, जिसको वो रोक नहीं पाई, और वो खीखी करके हंसने लगी थी। तुम्हारी ये जो खीखी है ना, इसको मैं आकर बंद करता हूँ। 2 घंटों के अंदर मैं घर पहुँच रहा हूँ, अगर तो शाहजेब के मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरा, तैयार रहना, ये जो आज तुमने प्यार के पीछे जाकर परिंदों से लड़ाई की है ना, उसकी सज़ा मैं तुम्हें आकर देता हूँ। इससे पहले कि मीरब रोमान शाह की बात को सीरियस लेते हुए जवाब देती, रोमान शाह टक करके फ़ोन बंद कर चुका था। मीरब तो बंद फ़ोन को देखती रह गई थी। नीचे चलो, अम्मा तुम्हें नाश्ते पर बुला रही हैं, अहमद ने महक से आकर कहा था। इससे पहले भी नौकरानी आकर महक को रूम में नाश्ते का कह कर गई थी, मगर महक ने इनकार कर दिया, जिस पर अहमद नाश्ते की टेबल से शर्मिंदा होता हुआ उठकर खुद उसे लेने आया। वो अब भी आराम से बेड पर लेटी हुई मोबाइल को यूज़ कर रही थी, और अहमद की बात पर उसने नागवारी से देखते हुए कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। महक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसके हाथ से फ़ोन पकड़कर साइड टेबल पर रखते हुए अहमद ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए उसे कहा, प्लीज़, मुझसे ये घर की बहू होने वाले फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए जाते। तुम्हारे और मेरे रिश्ते की हकीकत तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और जाकर अपनी माँ को भी बता दो। उसके हाथ से फ़ोन लेने पर वो गुस्से से बेड पर उठ
اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بات تو گھر کے بہو ہونے والی کون سے فرائض تم سے انجام دلوائے جا رہے ہیں؟ صرف تمہیں نیچے آ کر اماں کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس میں ایسی کون سی محنت کرنی پڑے گی جس کے لیے تم یہ فضول کی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ اور دوسرا تمہارے اور میرے رشتے کی جو بھی حقیقت ہے مہک، اگر وہ کمرے سے باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کے سامنے تمیز سے پیش آنا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ تم میری پابند ہو، مگر ہماری باتیں ہماری حد تک رہیں تو اچھا ہے۔ اٹھو، چل کر نیچے ناشتہ کرو۔ وہ اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے نیچے ناشتہ کرنے نہیں جانا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے گھر کی بہو بننے کا۔ اپنے ہاتھ کو جھٹک کر احمد کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے نظر گھما کر بیٹھ گئی۔ مہک، بس کرو، اس سے زیادہ صبر میں نہیں دکھا سکتا۔ تم اس گھر کی بہو ہو، انکار مجھ سے منسوب ہونے سے پہلے کرتی تو ٹھیک تھا، اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ چپ چاپ میرے ساتھ نیچے چلو۔ ہر بات پر ضد کرنا خود پر فرض مت سمجھا کرو مہک، اس طرح رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ اب بھی اس کو سمجھانے والے لہجے سے بول رہا تھا۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تم میری پابند ہو، یہ بات تمہاری الٹی کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار وہ بھی چلایا تھا۔ احمد نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اس کو بیڈ سے کھڑا کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہر بات پر میرے ساتھ زبردستی کرو گے اور میں چپ چاپ برداشت کرتی رہوں گی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں آج کی زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اپنے حقوق اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ احمد کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی، آواز نیچے رکھ کر بات کرو، زبان کھولنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو کہ میں شوہر ہوں تمہارا، اور میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی زبردستی کرنے کا حق رکھتا ہوں، صرف اس صورت میں جب تم اس طرح بدتمیزی کرنے پر اتر آؤ گی۔ اگر بیوی بن کر تمیز کے دائرے میں رہو گی تو میری محبت تمہارے لیے ہے، پوری دنیا کی خوشیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، اور اگر بدتمیزی پر اترو گی تو اچھی طرح سے واقف ہو کہ میں بھی حدوں کو توڑنا جانتا ہوں، اور جب میں نے تم سے ہی سیکھا ہے۔ جب تم بیوی ہو کر حقوق اور فرائض کی حدودیں توڑ سکتی ہو تو میں شوہر ہو کر حق اور حقوق حاصل کرنے کے لیے سرحدیں توڑ سکتا ہوں۔ اگر میں دھمکی کے بعد بھی نیچے نہ جاؤں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم ایک اور رات میرے ساتھ محبت بھری گزارنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ جب تم میری حکم عدولی کرو گی تو میرے پاس بھی جو حق ہے میں بھی اسی کا استعمال کرتے ہوئے تمہاری جان کو مشکل کروں گا۔ مہک نے کھا جانے والی نظروں سے احمد کی جانب دیکھا تھا۔ بہت ہی بے شرم ہو، تھوڑا مومن ہوں تھوڑا منافق ہوں، میں بھی حالات کے مطابق ہوں۔ غصے سے اس کے آگے آگے پاؤں پٹکتی ہوئی روم سے باہر آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی شدتوں کو برداشت کرنے سے اچھا تھا کہ وہ جا کر ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ کر لیتی۔ احمد کی دھمکی یا کام کر جانے پر وہ اپنے لبوں میں مسکراتا ہوا اپنی پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولا، میری جان، فرق بہت ہے تمہاری اور ہماری تعلیم میں۔ تم نے استادوں سے سیکھا اور ہم نے حالاتوں سے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اسے اپنے لفظوں سے ٹارچر کر رہا تھا۔ بڑا آیا شاعر کی اولاد، منہ میں اونچی آواز سے بڑبڑاتے ہوئے پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی، جبکہ اسے اس طرح چڑھاتا ہوا دیکھ وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔